بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ اور معاشرہ، مؤلف شہید مرتضی مطہری، تصحیح و پروف ریڈنگ مجاہد حسین حر صاحب، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ نمبر 2، تاریخ میں قانون علت و معلول۔ کیا تاریخ پر قانون علت حکم فرما ہے؟ اگر علت کی حکومت ہے تو اس کا لازم یہ ہے کہ ہر واقعے کی وقوع پذیری اس کی اپنی حد تک حتمی اور ناقابل اجتناب رہی ہے، اور اس طرح خاص جبر تاریخ پر مسلط ہے، اور اگر تاریخ پر جبر کا تسلط ہے تو پھر نوع بشر کی آزادی اور اختیار جبری ہے، تو پھر کسی شخص کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی اور کوئی بھی قابل توصیف و تمجید یا مذمت و ملامت نہیں ہوگا۔ اور اگر قانون علت کی حکمرانی نہیں تو پھر قلت بھی نہیں، اور اگر قلت نہیں تو پھر تاریخ قوانین اور ضوابط سے عاری ہے، کیونکہ قانون قلت کا نتیجہ ہے اور قلت قانون علت کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ پیچیدہ سوال ہے جو علمی تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ بعض افراد نے قانون علت اور قانون قلت کو مان کر آزادی اور اختیار کا انکار کیا ہے، اور آزادی کے نام پر جو چیز انہوں نے قبول کی ہے وہ در حقیقت آزادی نہیں ہے۔ بعض نے اس کے برعکس اصول آزادی کو قبول کر کے تاریخ کی قانون پذیری سے انکار کیا ہے۔ اکثر عمرانیات کے ماہرین نے قانون علت اور آزادی کو غیر قابل یکجائی جانا ہے اور علت سے رشتہ جوڑ کر آزادی کی نفی کی ہے۔ ہیگل اور اس کی پیروی میں مارکس جبر تاریخ کے حامی رہے۔ ہیگل اور مارکس کی نظر میں آزادی ضرورت تاریخ سے آگاہی کے سوا کچھ نہیں۔ مارکس اور مارکسزم کا مصنف اینجلس کی تالیف شدہ کتاب اینٹی ڈیورنگ کے حوالے سے لکھتا ہے، ہیگل وہ پہلا شخص تھا جس نے آزادی اور ضرورت کے تعلق کی انتہائی واضح طور پر نشاندہی کی ہے۔ اس کی نظر میں آزادی ادراک اس ضرورت کا نام ہے۔ ضرورت بس اس حد تک نابینا ہے کہ اس کا ادراک نہ ہو۔ آزادی قوانین فطرت کے مقابل کھڑے ہونے میں نہیں، بلکہ یہ ان قوانین کی شناخت اور انہیں معین مقاصد کے لیے بروئے کار لانے میں ہے۔ یہ امر خارجی طور پر بھی قوانین فطرت پر صادق آتا ہے اور انسان کی روح و جسم پر بھی۔ نیز اس کتاب میں مؤلف اس موضوع پر ایک مختصر بحث کرتا ہے کہ انسان خاص تاریخی حالات کے تحت اور ان حالات کی معین کردہ سمت میں اقدام کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھتا ہے، در حقیقت تاریخ کے ذریعے ہمارے حوالے کی جانے والی چیزوں کی شناخت انسان کے عمل کو زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ ان چیزوں کے خلاف ہر اقدام تاریخ کے خلاف رد عمل اور اس سے ٹکرانے کے مترادف ہوگا۔ ان سے ہم آہنگ سمت میں اقدام گویا تاریخ کی سمت اور راستے میں حرکت کہلائے گی۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ تاریخ کا کیا بنے گا؟ مارکس کا مکتب فکر اس کا جواب یوں دیتا ہے کہ آزادی عبارت ہوگی فرد کی ضرورت تاریخ اور اس جماعت کے راستے سے آگاہی کی جس کی سمت اسے کھینچا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ باتیں مسئلے کو حل نہیں کرتی۔ یہاں بات تاریخی حالات کے ساتھ انسان کے رابطے کی ہے۔ کیا انسان تاریخی شرائط پر حاکم ہے؟ انہیں کوئی اور جہت دے سکتا ہے؟ ان کا رخ بدل سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا اور تاریخ کو کوئی سمت نہیں دے سکتا یا اس کے رخ میں تبدیلی نہیں لا سکتا، تو پھر مجبوراً تاریخ کے دھارے پر لا کر ہی وہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، بلکہ کمال حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ اس کے خلاف اپنی راہ متعین کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔
اب یہ سوال درپیش ہے کہ کیا انسان کو تاریخ کی سمت میں قرار پانے اور نہ پانے میں اختیار ہے؟ یعنی کیا وہ اس امر میں آزاد ہے یا مجبور، اور کیا فرد پر معاشرے کے تقدم کے قانون کے مطابق اور اس بات کے فرد کے وجدان و شعور و احساس کو مکمل طور پر معاشرہ اور تاریخ خاص کر اقتصادی حالات بناتے ہیں؟ آزادی کے لیے کون سی جگہ باقی رہتی ہے؟ پھر آزادی ضرورت کے بارے میں آگاہی سے عبارت ہے کا کیا مفہوم ہے؟ کیا وہ شخص جو خوفناک سیلاب کا شکار ہے اور اس بات سے آگاہ ہے کہ چند گھنٹوں میں یہ سیلاب اسے سمندر کی گہرائیوں میں پہنچا دے گا، یا وہ شخص جو کسی بلندی سے گر رہا ہو اس بات سے واقف ہے کہ قانون کشش ثقل اسے چند لمحوں میں چور کر دے گا، سمندر کی گہرائیوں میں جانے یا زمین پر گرنے میں آزاد ہے؟ تاریخی جبری مادیت کی روح سے مادی اور اجتماعی شرائط انسان کو محدود کر دیتی ہیں، اس کے لیے سمت کا تعین کرتی ہیں اور اس کے وجدان، اس کی شخصیت اور اس کے ارادہ انتخاب کو بناتی ہیں، اور وہ اجتماعی شرائط کے مقابلے میں خالی برتن اور خام مواد کے سوا کچھ نہیں، اور انسانی شرائط کا ساختہ ہے۔ انسان نے اپنی اجتماعی شرائط کو نہیں بنایا، پچھلوں کی شرائط بعد میں انسان کے لیے راستہ معین کرتی ہیں، مستقبل کی شرائط کی معمار نہیں۔ اس بنا پر آزادی کی صورت کوئی معنی اور مفہوم نہیں رکھتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی آزادی نظریہ فطرت کے بغیر قابل تصور نہیں۔ اس نظریے کے مطابق انسان دنیا کی عمومی جوہری حرکت کی راہ میں دنیا سے ہٹ کر ایک اضافی پہلو کے ساتھ آتا ہے۔ یہی پہلو اس کی شخصیت کو پہلی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد عوامل ماحول کے زیر اثر اس کی شخصیت کی تکمیل اور پرورش ہوتی ہے۔ یہی وجودی بعد ہے جو انسان کو انسانی شخصیت دیتا ہے اور اس مرحلے تک لاتا ہے کہ وہ تاریخ پر حکمرانی کرنے لگتا ہے اور تاریخ کی راہ کو معین کرتا ہے۔ ہم اس سے پہلے جبر و اختیار کے عنوان کے تحت عظیم شخصیات کے کردار کے تذکرے میں اس موضوع پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ انسان کی آزادی جس مفہوم میں ہم اشارہ کر چکے ہیں، نہ تو قانون علت سے ٹکراتی ہے اور تاریخی مسائل کی کلیت سے، اور نہ ہی تاریخ کی قانون پذیری کے منافی ہے۔ یہ بات کہ انسان آزادی و اختیار کے ساتھ اپنی فکر اور ارادے کے بموجب اجتماعی زندگی میں ایک معین، مشخص اور غیر قابل تغیر راہ رکھتا ہو، اس کا معنی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان اور انسان کے ارادے پر ایک اندھی ضرورت حکم فرما ہو۔ تاریخ کی قانون پذیری اور کلیت میں ایک معترض بات یہ بھی ہے کہ تاریخ واقعات و حادثات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کبھی چند جزوی اور حادثاتی واقعات بھی تاریخ کے دھارے کو بدل دیتے ہیں۔ البتہ اتفاقی واقعات سے مراد بعض ناواقف افراد کی سوچ کے برخلاف علت کے بغیر رونما ہونے والے واقعات نہیں ہیں، بلکہ وہ واقعات ہیں جو ایک عام اور کلی علت سے رونما نہیں ہوتے اور اس اعتبار سے کلی ضابطے سے عاری ہیں۔ اگر وہ واقعات جو کلی ضابطے سے عاری ہیں تاریخ میں مؤثر کردار کے حامل ہوں تو تاریخ کسی قاعدے، قانون اور مشخص روایت سے خالی ہوگی۔ اتفاقی تاریخی واقعات سے متعلق ضرب المثل مصر کی مشہور ملکہ کلیوپیٹرا کی ناک ہے، جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا۔ اسے جزوی اور اتفاقی واقعات کی کمی نہیں جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ ایڈورڈ ہیلٹ کار اپنی کتاب تاریخ کیا ہے میں لکھتے ہیں کہ جبر تاریخ پر حملے کی دوسری بنیاد کلیوپیٹرا کی ناک کا مشہور معمہ ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جو تاریخ کو کم و بیش اخراج کا ایک باب اور اتفاقی امور سے ابھرنے والے واقعات کی ایک کڑی ہے اور انتہائی اتفاقی علل سے منسوب ایک چیز جانتا ہے۔ عام طور پر مورخین نے جنگ ایکٹویم کی طرف جن علل کو مسلم جانتے ہوئے نسبت دی ہے وہ درست نہیں۔ یہ جنگ اینتھونی کی کلیوپیٹرا سے عشق کا نتیجہ تھی۔ جب
بایزید گٹھیا کی بیماری کی وجہ سے مرکزی یورپ میں اپنی پیش قدمی جاری نہ رکھ سکتا۔ گیبن نے لکھا ہے کہ کسی انسان پر کسی بیماری کا تھوڑا سا حملہ ممکن ہے کہ کئی قوموں کو تباہی سے بچا لے یا تباہی کو التوا میں ڈال دے۔ جس وقت 1920 کے موسم خزاں میں یونان کے بادشاہ الیگزینڈر کو ایک تربیت یافتہ بندر نے کاٹ لیا اور اس کی موت کا باعث بنا، تو اس حادثے نے ایسے واقعات کو جنم دیے کہ سر ونسٹن چرچل کو کہنا پڑا کہ 2500 افراد بندر کے کاٹنے سے مر گئے، یا ٹروٹسکی 1923 کے موسم خزاں میں مرغابیوں کا شکار کرتے ہوئے بخار کے عارضے میں مبتلا ہو گیا، اور ایسے موقع پر جب اس کی جنگ زینوف کا مصنف اور اسٹالین سے 1933 کے موسم خزاں میں جاری تھی، وہ بستر پر گر پڑا اور وہ لکھتا ہے، انسان کسی جنگ یا انقلاب کی پیشن گوئی تو کر سکتا ہے، لیکن موسم خزاں میں مرغابیوں کے شکار کے نتائج کی پیشن گوئی ناممکن ہے۔ عالم اسلام میں آخری اموی خلیفہ مروان، جو مروان بن محمد کی شکست اس امر کی ایک عمدہ مثال ہے کہ اتفاق کو تاریخ کی سرنوشت میں دخل حاصل ہے۔ عباسیوں کے ساتھ اپنی آخری جنگ کے دوران میں مروان کو سخت پیشاب آ گیا، لہذا وہ ایک طرف چلا گیا۔ اتفاق سے وہاں دشمن کا ایک آدمی جا رہا تھا، اس کی نظر پڑی اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل کی خبر فوج میں پھیل گئی۔ چونکہ اس حادثے کے بارے میں پہلے سے سوچا نہ گیا تھا، فوج کا جذبہ سرد پڑ گیا اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ یوں بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ لہذا کہا گیا، ایڈورڈ ہیلٹ کار اس امر کی توضیح کے بعد کہ حادثہ علت و معلول کے ایک رشتے سے منسلک ہوتا ہے جو علت و معلول کے ایک اور رشتے کو قطع کر دیتا ہے، نہ یہ کہ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے جو بے علت ہو کر لکھتا ہے۔ آخر کس طرح ہم علت و معلول کے منطقی تواتر کو تاریخ میں دریافت کر سکتے ہیں اور اسے تاریخ کا منبع قرار دے سکتے ہیں، جبکہ ہمارا تواتر ہر آن ممکن ہے کسی دوسرے تواتر کے ذریعے جو ہماری نگاہ میں غیر مربوط ہو منقطع ہوتا رہے گا یا کسی اور ڈگر پر چل پڑے۔ اس اشکال کے جواب کا تعلق معاشرے اور معاشرے تاریخ کے لیے ایک معین راہ والی طبیعت کے ہونے اور نہ ہونے سے ہے۔ اگر تاریخ معین راہ رکھنے والی طبیعت سے ہمکنار ہے تو جزوی واقعات کا کردار ناچیز ہو جائے گا، یعنی جزوی واقعات اگرچہ موروں میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں لیکن کل تاریخ کی راہ میں ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس سفر میں تیزی یا کندی آ جائے گی، لیکن اگر تاریخ طبیعت حیثیت اور اس معین شدہ راہ سے عاری ہو گئی جسے طبیعت اور الگ حیثیت اس کے لیے مقرر کرے گی، تو لازماً تاریخ کی کوئی معین اور مشخص راہ نہیں ہوگی اور پہلے سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکے گا اور وہ کلیت سے عاری ہوگی۔ تاریخ کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ تاریخ طبیعت اور حیثیت کی حامل ہے، اور یہ طبیعت اور حیثیت سے اسے ان انسانوں سے ملتی ہے جو فطرتاً کمال کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اتفاقی طور پر رونما ہونے والے واقعات تاریخ کی کلیت اور ضرورت کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ مونٹیسکو نے اتفاق کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور اس کے کچھ حصوں کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اگر اتفاقی طور پر یعنی ایک خاص علت کے سبب کسی حکومت کا تختہ الٹ جائے تو یقیناً اس میں کسی کلی سبب کا ہاتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت ایک جنگ میں گھٹنے ٹیک بیٹھتی ہے۔ وہی کہتا ہے، وولٹاوا کی جنگ جو سویڈن کے بادشاہ 12ویں چارلس کے زوال کا سبب ہوئی، اگر نہ ہوتی اور وہ وولٹاوا میں شکست نہ کھاتا تو کسی اور مقام پر شکست کھا لیتا۔ اتفاقی واقعات کی تلافی آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن جو واقعات
چیزوں کی فطرت سے دائماً جنم لیتے رہتے ہیں، ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کیا تاریخ کی فطرت مادی ہے؟ تاریخ کس فطرت کی حامل ہے؟ اس کی اصل فطرت ثقافتی ہے یا سیاسی، اقتصادی ہے یا مذہبی ہے یا اخلاقی ہے؟ اس کے مزاج میں مادیت ہے یا روحانیت یا پھر مخلوط ہے؟ پہلا سوال تاریخ سے متعلق اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تاریخ کے بارے میں ہماری شناخت صحیح نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ تمام مادی اور روحانی عوامل تاریخ کے بننے اور اس کی تشکیل میں مؤثر رہے ہیں اور اب بھی ہیں، لیکن یہاں تقدم، اصالت اور تعین کنندہ ہونے سے متعلق گفتگو ہے۔ یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان عوامل میں سے کون سا عامل تاریخ کی اصلی روح اور اس کی اصل حیوت ہے، کون سا عامل باقی تمام عوامل کی توجیہ اور تفسیر کرتا ہے، ان میں سے کون سا عامل بنیاد ہے اور باقی عوامل عمارت۔ عام طور پر اہل نظر تاریخ کو کئی انجنوں والی گاڑی سمجھتے ہیں، جس میں ہر انجن دوسرے انجن کی نسبت اپنی جگہ اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ لوگ تاریخ کو صرف ایک فطرت والی نہیں سمجھتے، بلکہ اسے کئی فطرتوں والی جانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کو کئی انجنوں والی گاڑی اور کئی فطرتوں والی شخص جانیں تو پھر تاریخ کے تکامل اور کمال کی طرف سے اس کے سفر کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ متعدد انجن چل رہے ہوں جو کارکردگی میں ایک دوسرے سے الگ ہوں اور تاریخ کو اپنے اپنے دھارے پر پہنچانا چاہتے ہوں، تاریخ پر حکم فرما ہو اور تاریخ کسی مشخص کمال کے راستے میں آگے بڑھ سکے، مگر یہ کہ مذکورہ عوامل کو تاریخ کی جبلی قوتوں کا درجہ دیا جائے اور ان تمام پر مافوق تاریخ کی ایک روح مانی جائے جو تاریخ کی گوناگون جبلی طاقتوں سے فائدہ اٹھا کر کسی معین راہ کمال پر پہنچتی ہو۔ یہی وہ روح ہے جو تاریخ کی حقیقی ہوتی ہے، لیکن یہ تعبیر تاریخ کی ایک طبیعت کی بات سے مختلف ہے۔ تاریخ کی جبلی طاقتوں سے مراد کچھ اور ہے اور طبیعت تاریخ سے کچھ اور، کیونکہ طبیعت تاریخ وہی ہے جسے روح تاریخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمارے اس دور میں ایک نظریہ یہ ابھرا ہے کہ جس نے اپنے بہت سے حامی پیدا کر لیے ہیں اور وہ تاریخی میٹریلزم یا تاریخی ڈائلیکٹک میٹریلزم کے نام سے مشہور ہے۔ تاریخی میٹریلزم یعنی تاریخ کو معاشی نقطۂ نظر سے دیکھنے، بعبارت دیگر تاریخی مادیت یعنی یہ کہ تاریخ ایک مادی ماہیت اور جدلیاتی وجود کی حامل ہے۔ مادی ماہیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تمام تحریکیں، شعبے اور مظاہر اس کی اقتصادی تنظیم کا حصہ ہیں، یعنی اس معاشرے کی پیداوار کی مادی قوتیں اس کے پیداواری روابط کی کیفیت ہیں جو اخلاق، علم، فلسفہ، مذہب، قانون اور ثقافت وغیرہ سے متعلق معاشرے کی تمام روحانی حقیقتوں کی تشکیل کرتے ہیں، انہیں سمت دیتے ہیں اور جب بدل جاتے ہیں تو انہیں بھی بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ تاریخ ایک جدلیاتی وجود کی حامل ہے، جدلیاتی اس مفہوم میں ہے کہ تاریخ کی تکاملی حرکات دراصل جدلیاتی حرکات ہیں، یعنی وہ ایک ایسے جدلیاتی تضاد کا محلول اور نتیجہ ہے جو ایک دوسرے سے خاص نوعیت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ غیر جدلیاتی تضاد سے جدلیاتی تضاد کا فرق یہ ہے کہ ہر مظہر اور واقعہ جبری طور پر اپنی نفی اور انکار کو اپنے وجود میں پرورش دیتا ہے، اور ان مختلف تبدیلیوں کے بعد جو داخلی تضاد کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے وہ مظہر ایک شدید کیفی تغیر کے بعد پہلے دو مرحلوں کی نسبت زیادہ بلند مرحلے میں تکامل پاتا ہے۔ پس تاریخی میٹریلزم میں دو مسئلے شامل ہیں، ایک ہویت تاریخ کا مادی ہونا اور دوسرا اس کی حرکات کا جدلیاتی ہونا۔
ہماری گفتگو یہاں پہلے مسئلے کے بارے میں ہوگی، دوسرا مسئلہ اس باب میں زیر بحث آئے گا جہاں ہم تاریخ کے تحویل اور تکامل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حیویت تاریخ کی مادیت کا نظریہ ایک اور سلسلہ اصول سے وابستہ ہے جو فلسفے، نفسیات یا عمرانیات کا پہلو لیے ہوئے ہیں اور خود اپنے مقام سے آئیڈیالوجی سے متعلق نظریات اخذ کرتا ہے۔ بعض روشن فکر مسلمان اہل قلم اس بات کے مدعی ہیں کہ اسلام نے ہر چند فلسفی مادیت کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن تاریخی مادیت اس کے لیے قابل قبول ہے، اور اسلام نے تاریخی اور معاشرتی نظریات کو اسی بنیاد پر قائم کیا ہوا ہے۔ لہذا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ذرا تفصیل سے اس پر گفتگو کی جائے۔ لہذا جس اصول پر یہ نظریہ قائم ہے ہم اس کے بارے میں اپنی معروضات پیش کرتے ہوئے اس کے نتائج پر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد اصل نظریے کو سائنسی اور اسلامی نقطہ نظر سے تحقیق و تنقید کی منزل پر لائیں گے۔ مادیت تاریخ کے نظریے کی بنیاد۔ نمبر 1، روح پر مادہ کا تقدم۔ انسان جسم بھی رکھتا ہے اور روح بھی۔ جسم علم حیاتیات اور علم طب کا موضوع مطالعہ ہے، لیکن روح اور اس سے متعلق امور فلسفے اور نفسیات کا موضوع ہیں۔ افکار، ایمان، احساسات، میلانات، نظریات اور آئیڈیالوجی نفسیاتی امور کا حصہ ہیں۔ روح پر مادے کے تقدم کے اصول کی کوئی اساس نہیں، بلکہ یہ صرف وہ عادی انعکاسات ہیں جو مادہ عینی سے اعصاب اور دماغ پر وارد ہوتے ہیں۔ ان امور کی حیثیت صرف اس حد تک ہے کہ یہ باطنی مادی قوتوں اور بیرونی دنیا میں رابطہ پیدا کرتے ہیں، لیکن خود یہ امور انسان کے وجود پر حاکم مادی طاقتوں کے مقابل طاقت شمار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر نفسیاتی امور کو گاڑی کے لائٹ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ گاڑی رات کو لائٹ سے بغیر نہیں چل سکتی، وہ لائٹس کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتی ہے، لیکن گاڑی کو چلانے والی شے لائٹس نہیں، انجن ہے۔ نفسیات اور روح سے متعلق امور یعنی افکار، ایمان، نظریات اور آئیڈیالوجی اگر تاریخ کی مادی طاقتوں کے رخ پر کام آئیں تو وہ تاریخ کی حرکت میں معاون ثابت ہوں گی، لیکن وہ خود ہرگز کسی حرکت کو وجود میں نہیں لا سکتے اور ہرگز مادی طاقتوں کے مقابل طاقت نہیں بن سکتے۔ نفسیاتی اور روحانی امور بنیادی طور پر کوئی طاقت نہیں ہے، نہ یہ کہ طاقت نہیں بلکہ ان کی حقیقت مادی ہے۔ انسانی وجود کی حقیقی طاقتیں بن رہی ہیں جو مادی طاقتوں کے عنوان سے جانی جاتی ہیں اور جنہیں مادی ترازو کے ذریعے تولا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے نفسیات پر مبنی امور حرکت بخش اور جہد بخش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے لیور شمار نہیں ہوتے۔ نفسیاتی تدریس اگر مطلقاً مادی اقدار پر منحصر ان کی توجیہ کرنے والی نہ ہو تو کسی طرح بھی ایک اجتماعی حرکت ان سے ظہور میں نہیں آ سکتی۔ اس بنا پر تفسیر تاریخ میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمیں ظاہری فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر تاریخ کے کسی حصے میں بظاہر یہ دیکھنے میں آئے کہ کسی فکر، کسی عقیدے اور کسی ایمان نے کسی معاشرے کو آگے بڑھایا ہے اور اسے رشد و کمال کی طرف حرکت دی ہے، اگر اچھی طرح تاریخ کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان عقائد کی کوئی بنیادی حیثیت نہیں ہے، اور جو مادی طاقتیں ہیں جنہوں نے معاشرے کو آگے کی سمت حرکت دی ہے، یہ امور تو انہی مادی طاقتوں کا انعکاس ہیں۔ یہی طاقتیں ایمان کی شکل میں تحریک بن کر ابھری ہیں۔ تاریخ کو آگے بڑھانے والی مادی طاقت فنی نقطہ نظر سے معاشرے کا ودتاواری نظام اور انسانی نقطہ نظر سے معاشرے کا محروم اور لوٹ کھسوٹ کا شکار ہونے والا طبقہ ہے۔
مشہور مادی فلسفی فوئر باغ، جرمن فلسفی جس کے بہت سے مادی نظریات سے مارکس نے استفادہ کیا ہے، لکھتا ہے نظریہ کیا ہے، پراکسس فلسفی عمل اجتماعی کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کس بات کا فرق ہے، اور پھر بات کا جواب اس طرح دیتا ہے: ہر وہ چیز جو میرے ذہن تک محدود ہے نظری ہے، اور جو بہت سے اذہان میں ابھرتی ہے عملی ہے، اور وہ جو بہت سے اذہان کو آپس میں متحد کرتی ہے، ایک گروہ کی تشکیل کرتی ہے، اور اس طرح دنیا میں اپنے لیے ایک مقام پیدا کرتی ہے۔ اس کا وفادار شاگرد مارکس لکھتا ہے، ظاہر ہے کہ تنقید کا اسلحے پر تنقید کی جگہ نہیں لے سکتا، مادی طاقت کو مادی طاقت سے ہی نیچا دکھایا جا سکتا ہے۔ مارکس غیر مادی طاقتوں کی اصالت کا قائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی توضیحی اہمیت اس سے زیادہ نہیں پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے، لیکن نظریہ بھی یوں ہی عوام میں رسوخ پیدا کر لیتا ہے، مادی طاقت میں بدل جاتا ہے۔ روح پر مادہ کے تقدم، نفس پر جسم کے تقدم، اور روحانی اور معنوی اقدار اور طاقتوں کی اصالت کا نہ ہونا دراصل فلسفی مادیت کے بنیادی اصول ہیں۔ اس نظریے کے مقابل نظریہ اصالت روح ہے۔ اس کے مطابق انسانی وجود کے تمام بنیادی پہلوؤں کی مادہ اور اس سے متعلق امور کے حوالے سے توجیہ و تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ روح انسان کے مرکزی وجود میں ایک بنیادی حقیقت ہے۔ روحانی توانائی مادی توانائی سے بالکل جدا چیز ہے۔ اس اعتبار سے روحانی طاقتیں یعنی فکری، اعتقادی، ایمانی اور جذبوں کی طاقتیں بعض اعمال کے لیے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ اعمال انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، اجتماعی بھی۔ ان قوتوں سے تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہت سے تاریخی واقعات و حرکات جداگانہ طور پر ان قوتوں کے مرہون منت ہوتے ہیں، خاص طور پر انسان کے انفرادی اور اجتماعی بلند پایہ کاموں کی براہ راست ان طاقتوں سے وابستگی ہے۔ ان کاموں نے انہی طاقتوں سے بلندی حاصل کی ہے۔ نفس کی قوتیں کبھی کبھی بدن کی مادی طاقتوں کو نہ صرف اختیاری فعالیتوں کی حد تک بلکہ میکانیکی، کیمیائی اور حیاتیاتی کاموں کی سطح پر بھی شدید متاثر کرتی ہیں اور اپنی خاص سمت میں ان سے کام لیتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے نفسیاتی طریقہ علاج اور ہپناٹزم کے ذریعے معمولی اثرات ایسی چیزیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے مسائل کے بارے میں زیادہ آگاہی کے لیے ہم کاظم زادہ ایران شہری کی کتاب تداوی روحی کے مطالعے کی تلقین کرتے ہیں۔ علم اور ایمان، اور خصوصاً ایمان، خاص طور پر وہاں جہاں نفس کی یہ دونوں قوتیں ہم آہنگ ہوں، ایک عظیم اور کارآمد طاقت بن جاتی ہیں اور تاریخ میں زیر و زبر کر دینے والی اور ارتقا بخش تحریک پیدا کر سکتی ہے۔ روح اور روحانی طاقتوں کی اصالت فلسفی ریئلزم کے اراکین میں سے ہے۔ نمبر 2، معنوی ضرورتوں پر مادی ضرورتوں کا تقدم۔ انسان کو کم از کم اپنے اجتماعی وجود میں 2 طرح کی ضرورتیں درپیش ہیں، ایک روٹی، پانی، مکان، کپڑا اور جیسی ضرورتیں، اور دوسری تعلیم، ادب، آرٹ، فلسفی افکار، ایمان، آئیڈیالوجی، دعا، اخلاق اور ان جیسی روحانی چیزیں۔ یہ دونوں ضرورتیں بہرحال اور بہر سبب انسان میں موجود ہیں، لیکن یہاں گفتگو ان ضرورتوں کے تقدم اور اولیت کے بارے میں ہے کہ کون سی ضرورت دوسری پر مقدم ہے۔ مادی ضرورتیں ان روحانی ضرورتوں پر مقدم ہیں یا برعکس ہے، یا پھر کوئی تقدم نہیں رکھتی۔
مادی ضرورتوں کے تقدم سے متعلق نظریہ یہ ہے کہ مادی ضرورتوں کو تقدم اور اولیت حاصل ہے، اور یہ اولیت اور تقدم صرف اس جہت سے نہیں کہ انسان سب سے پہلے مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے درپے ہوتا ہے، اور جب یہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر معنوی ضرورتوں کا سرچشمہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی خلقت میں دو طرح کی ضرورتوں اور دو طرح کی جبلتوں کے ساتھ آیا ہو، مادی ضرورت اور جبلت اور معنوی ضرورت و جبلت، بلکہ انسان ایک طرح کی ضرورت اور ایک طرح کی جبلت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور اسی کی معنوی ضرورتیں ثانوی حیثیت کی حامل ہیں، اور در حقیقت یہ مادی ضرورتوں کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی ضرورتیں شکل، کیفیت اور ماہیت کے اعتبار سے بھی مادی ضرورتوں کے تابع ہیں۔ انسان ہر دور میں آلات پیداوار میں نشو و نما کے تناسب سے مختلف شکل اور رنگوں اور کیفیت کی مادی ضرورتیں رکھتا ہے۔ اور کیونکہ اس کی معنوی ضرورتیں اس کی مادی ضرورتوں سے ابھرتی ہیں، لہذا وہ بھی شکل و صورت اور کیفیت و خصوصیت کے اعتبار سے مادی ضرورتوں سے مناسبت رکھتی ہیں۔ پس در حقیقت مادی ضرورتوں اور معنوی ضرورتوں میں دو طرح کی ترجیحات موجود ہیں، ایک وجود سے متعلق ترجیحات یعنی روحانی ضروریات مادی ضروریات کی پیداوار ہے، اور دوسری ہویت سے متعلق ترجیح جس میں روحانی ضرورتوں کی شکل و صورت اور خصوصیت و کیفیت مادی ضرورتوں کی شکل و صورت، کیفیت و خصوصیت کے تابع ہیں۔ پیر رویان میٹریالزم تاریخی میں ہائمن لوئی کی کتاب فلسفی افکار کے صفحہ نمبر 92 کے حوالے سے لکھتا ہے، انسان کی مادی زندگی نے اسے اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے زمانے کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کے مطابق نظریات بیان کرے۔ یہ نظریات جو تصور کائنات، معاشرے، آرٹ، اخلاق اور دیگر روحانی پہلوؤں کے بارے میں ہے کہ جو اسی مادی راستے اور پیداوار سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر شخص کے علمی تضاد، اس کی فلسفیانہ سوچ، اس کا ذوق، اس سے جمالیات، فنون لطیفہ کا ذوق، اخلاقی میزان اور مذہبی رجحان اس کی طرح معاش کے تابع ہے۔ اسی لیے جب قانون کسی فرد کے بارے میں لایا جائے گا تو اس کی ادائیگی کی صورت یہ ہوگی، بتاؤ وہ کیا کھاتا ہے تاکہ میں بتا سکوں کہ وہ کیا سوچتا ہے، اور اگر اسے معاشرے کی سطح پر استعمال کیا جائے تو جملہ یہ ہوگا کہ مجھے بتاؤ کہ پیداواری آلات میں بہتری کس درجے پر ہے، اور یہ بھی کہ معاشرے میں افراد کے مابین کس طرح کے اقتصادی روابط کار فرما ہیں، تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ اس معاشرے میں کس طرح کی آئیڈیالوجی، کس طرح کا فلسفہ، کس طرح کا اخلاق اور کیسا مذہب پایا جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل روحانی ضرورتوں کی اصالت پر مبنی نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہر چند انسان میں مادی ضرورتیں وقت کے اعتبار سے جلدی جوان اور نمایاں ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ کو جلد ظاہر کرتی ہیں، جیسا کہ چھوٹے بچے کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی اسے دودھ اور ماں کی چھاتی کی تلاش ہوتی ہے، لیکن انسان کی سرشت میں چھپی ہوئی معنوی ضرورتیں بتدریج اس میں پھوٹنے لگتی ہیں، اور رشد و کمال کی ایک ایسی منزل آتی ہے جب وہ اپنی مادی ضرورتوں کو روحانی ضرورتوں پر قربان کر دیتا ہے۔ بتعبیر دیگر معنوی لذتیں انسان میں مادی لذتوں اور مادی کششوں کی نسبت بنیادی بھی ہیں اور زیادہ طاقتور بھی۔ آدمی جس قدر تعلیم و تربیت حاصل کرے گا، اس کی معنوی ضرورتیں، معنوی لذتیں، یہاں تک کہ اس کی تمام حیات معنوی اسی قدر مادی ضرورتوں، مادی لذتوں اور مادی حیات کو اپنے زیر اثر لے آئے گی۔ معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ ابتدائی معاشروں میں معنوی ضرورتوں سے زیادہ مادی ضرورتوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔
لیکن جس قدر معاشرہ کمال کی منزلیں طے کرتا ہے اسی قدر اس کی معنوی ضرورتیں قابل قدر بنتی جاتی ہیں اور انہیں تقدم حاصل ہوتا جاتا ہے اور وہ انسانی مقصد کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور مادی ضرورتوں کو ثانوی حیثیت دے کر انہیں ایک وسیلے کے مقام تک نیچے لے آتی ہیں۔ دیکھیے تاریخ اور انقلاب مہدی میں از دیدگاہ فلسفہ تاریخ طالب استاد متحری۔